السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری امت مسلمہ 3 دن قربانی کرتی ہے۔ ایک 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یعنی کہ امت مسلمہ کا متفقہ عمل 3 دن قربانی پر رہا ہے۔ لیکن ایک نو نہال فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اس کے ایک اسپیکر ابو زید ضمیر صاحب اپنے ماننے والوں کو ایک مغالطہ دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ابو زید ضمیر صاحب اپنے ماننے والوں کو کیا مغالطہ دیتے ہیں۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے کل ملا کر 4 دن ہیں۔ ایک تو قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن ایام التشریق کے، امام شافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے لیے حدیث بھی دلیل میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قربانی کے صرف 3 دن ہیں، یعنی ایک عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ آدمی اگر اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے دن اور اس کے بعد کے 2 دنوں کے اندر قربانی کر لے تو اختلاف سے نکل سکتا ہے۔ لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ قربانی کے بعد، عید کے دن کے بعد بھی 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور جبیر ابن مطعم سے یہ روایت موجود ہے کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، ایام التشریق سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ ایام التشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید کے دن کے بعد کے 3 دن، 11، 12، 13، یہ ایام التشریق ہیں۔ یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کا بھی اس کے مطابق فتویٰ ہے، حضرت علی وغیرہ سے بھی اس بارے میں روایت آئی ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے، تفصیل سے اس کو شیخ رئیس الاحرار کی کتاب آدمی دیکھ سکتا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ بہرحال سنا آپ نے، ابو زید ضمیر صاحب نے کہا قربانی کے 4 دن ہیں، ایک یوم النحر اور 3 دن ایام تشریق۔ پھر آگے انہوں نے امام شافعی کا مذہب بیان کیا۔ اب جب اہل حدیث حضرات امام شافعی کی تقلید ہی نہیں کرتے تو ان کا مذہب کیوں بیان کرتے ہو؟ پھر کہا اختلاف ہے، اور اختلاف سے نکلنے کے لیے 2 دن کے اندر قربانی کرے۔ کیا کہا ابو زید ضمیر بھائی نے کہ بھئی اس میں اختلاف ہے علماء کا، اور اختلاف سے نکلنے کے لیے 2 دن کے اندر قربانی کرے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ عید کے دن کے بعد بھی 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ان کا مغالطہ دیکھیے۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں اختلاف سے بچنے اور نکلنے کے لیے 2 دن کے اندر قربانی کر دیں، اور آگے کیا بول رہے ہیں؟ صحیح قول یہ ہے کہ عید کے بعد 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ پھر دلیل کے اندر مسند احمد کی ایک روایت پیش کی، لیکن روایت کا نہ حوالہ دیا، نہ سند پڑھی، نہ متن پڑھی، اور نہ حدیث کے مکمل الفاظ پڑھے۔ ہوتا ہے کسی روایت سے جب اپنا مسلک ثابت نہیں ہوتا ہے نا تو اس طرح کی چوریاں آدمی کرنے لگتا ہے۔ پھر آگے کہا بعض صحابہ کا اس تعلق سے فتویٰ ہے، اور آگے حضرت علی کا نام بتایا، لیکن حضرت علی نے کہاں فتویٰ دیا اور کیا فتویٰ تھا، اور کس نے حضرت علی کو فتویٰ دیا، اور کس نے حضرت علی کے فتوے کو کتاب میں نقل کیا؟ وہ کون سی کتاب ہے جس میں علی نے فتویٰ دیا اور مصنف نے نقل کیا؟ کہاں ہے وہ کتاب؟ ابو زید ضمیر صاحب نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ ان کا مقصد تھا اپنا فرقہ ثابت کرنا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، چاہے جھوٹ بول کر ہو، چاہے مغالطہ دے کر ہو۔ چلیے آگے، اور آخر میں کہا بعض حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ارے بھائی، ضعیف حدیثوں سے استدلال کرنا تو اہل حدیث حضرات کے یہاں پر حرام ہے۔ خود کہہ رہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے،
تو بھائی ضعیف حدیث تو تمہارے یہاں حرام ہے، کہ ضعیف حدیث سے اپنا مسلک کیوں ثابت کر رہے ہو؟ پھر آگے کہا اپنا دامن جھاڑتے ہوئے، اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگے کہہ رہے کوئی رئیس اور احرار کر کے ہے، اس نے اس حدیث کے ضعف کا جواب دیا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے ابو زید ضمیر بھائی، کیا آپ کے پاس اس ضعیف حدیث کا جواب موجود نہیں تھا جو آپ نے اپنا دامن جھاڑتے ہوئے رئیس اور احرار کا حوالہ اپنے ویڈیو میں دے دیا؟ اور کیا آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی عوام آپ کی مقلد تھی کہ بنا چوں و چرا آپ کی باتوں کے اوپر یقین کر لیا، اور کسی سے بھی آپ نے جواب طلب نہیں کیا، کسی نے بھی آپ سے جواب طلب نہیں کیا؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو ایسا ہوا طالب بھی اور مطلوب بھی دونوں کے دونوں کیا ہے؟ بے بس اور کمزور ہیں۔ کیا ابو زید ضمیر صاحب کے پاس اس حدیث کی روایت کا جواب نہیں تھا؟ چلیے دیکھتے ہیں جو روایت مسند احمد کی ابو زید ضمیر صاحب نے پیش کی، نہ اس کا حوالہ دیا اور نہ اس کا متن اور سند پڑھ کے سنایا، وہ حدیث کیا ہے اور وہ حدیث کتنی ضعیف ہے یہ خود ابو زید صاحب جانتے تھے، لیکن چونکہ امت کو مغالطہ دینا تھا اس لیے ابو زید ضمیر صاحب نے نہ حدیث پڑھی نہ حدیث کا حوالہ دیا۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے وہ حدیث کیا ہے اور اس حدیث میں کتنا اضطراب ہے۔ مسند احمد کی جو روایت ہے وہ روایت مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 اور السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پر مروی ہے، لیکن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی یہ روایت قابل استدلال نہیں۔ کیوں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ نمبر 2، اس کی سند کے بعض طرق میں ضعیف راوی ہے۔ نمبر 3، اس کی سند کے بعض طرق میں انقطاع ہے۔ نمبر 4، متن حدیث محفوظ نہیں ہے۔ متن حدیث یعنی کہ حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اضطراب ہے۔ اب ہم بالترتیب وجوہ مذکورہ اربع کو کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو 4 وجوہات ہیں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی، ان 4 وجوہات کو ہم بالترتیب بیان کرتے ہیں، سنیے۔ اضطراب سند یعنی کہ سند میں جو اضطراب ہے اس کو دیکھیے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو اضطراب سند ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیا جائے کہ حضرت سلیمان بن موسیٰ اس حدیث کے مدار الاسناد ہے۔ مطلب سلیمان بن موسیٰ اس کے سند میں سب سے زیادہ، اس سند کا مدار سب سے زیادہ سلیمان بن موسیٰ پر ہے، اور ان کے 2 شاگرد ایک سعید بن عبدالعزیز اور ابو معید حفص بن غیلان جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، ان دونوں کے طریقے میں اختلاف ہے۔ اب دیکھیے سلیمان بن موسیٰ کے 2 شاگرد سعید بن عبدالعزیز اور ابو معید حفص بن غیلان جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس کے طرق کے اندر کتنا اضطراب ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اضطراب نمبر 1، عن ابی المغیرہ و ابی الیمانی عن سعید بن عبدالعزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو امام احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ سند نمبر 2، عن عبد الملک بن عبدالعزیز بن سعید بن عبدالعزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن عبد الرحمن بن ابی حسین عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو ترمذی نے، ابن حبان نے اور بزار نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ نمبر 3، عن سوید بن عبدالعزیز عن سعید بن عبدالعزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع بن جبیر عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی معید عن سلیمان بن موسیٰ عن عمرو بن دینار حدثہ عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سند کو بھی دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، عن حفص بن غیلان عن سلیمان بن موسیٰ عن محمد بن منقدر عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سند کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔
طرق مذکورہ میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس روایت کی سند میں دو اضطراب پائے جاتے ہیں۔ پہلا اضطراب یہ ہے کہ سلیمان بن موسیٰ اور صحابی جبیر بن مطعم کے درمیان واسطہ ہے یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں واسطہ ہے یا نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سعید بن عبدالعزیز کی مذکورہ تینوں طریقوں میں سے ایک کے اندر کوئی واسطہ نہیں۔ سٹارٹ کی جو تین طرق جو بیان کی گئے اس میں سے ایک بھی واسطہ سلیمان بن موسیٰ اور صحابی جبیر بن مطعم کے درمیان نہیں ہے۔ باقی دو طرق نمبر 2 اور نمبر 3 میں واسطہ موجود ہے، اور ایسے ہی ابو معید حفص بن غیلان کی دونوں روایتوں میں واسطہ پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ 5 روایتوں میں، یہ روایت 5 سندوں سے الگ الگ کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ 2 سندوں میں واسطہ پایا جاتا ہے جبیر بن مطعم کا سلیمان بن موسیٰ سے، لیکن 3 سندوں کے اندر واسطہ نہیں پایا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ اس میں ایک اضطراب تو سند کا ہے۔ دوسرا اضطراب یہ ہے کہ سلیمان بن موسیٰ اور صحابی جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے درمیان اگر واسطہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ ان مذکورہ روایتوں میں سے ایک میں واسطہ عبد الرحمن بن ابی حسین کا ہے، اور دوسرے میں واسطہ نافع بن جبیر کا ہے، اور ابو معید حفص بن غیلان کی 2 روایتوں میں سے ایک میں واسطہ عمر بن دینار کا ہے اور دوسری میں محمد بن المنکدر کا ہے۔ چلیے، جبیر بن مطعم کی حدیث میں سندن اضطراب ہے، اور اضطراب سند اسباب ضعف میں سے ہے۔ اضطراب سند یعنی کہ سند کے اندر اگر اضطراب پایا جاتا ہے تو یہ اضطراب اسباب ضعف میں سے ہے، اس لیے یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ضعیف، اس لیے کہ سلیمان بن موسیٰ کا جبیر بن مطعم سے سماع ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، ضعف راوی، یعنی کہ سندن اس میں اضطراب تھا، اب اس میں کچھ راوی کیا ہے؟ بہت ہی ضعیف ہے۔ دیکھتے ہیں اس سند کے اندر، اس روایت کے اندر جو روایت ابو زید ضمیر صاحب نے پیش کیے، اس کے جو راوی ہے، یہ راوی کتنے صحیح ہیں اور کتنے ضعیف ہیں۔ حدیث جبیر بن مطعم کی اسانید 5 مذکورہ میں سے تیسری سند جو بطریق نافع بن جبیر بحوالہ دار قطنی مذکور ہے، اس میں سوید بن عبدالعزیز ضعیف راوی ہے۔ میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن سوید بن عبدالعزیز عن سعید بن عبدالعزیز عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع بن جبیر عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت دار قطنی میں ہے۔ اس روایت کے اندر سوید بن عبدالعزیز ضعیف راوی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وہ بعض اہل نقل کے نزدیک ضعیف ہے۔ علامہ ابن ترکمانی نے بہقی کے مذکورہ تبصرے کے تحت لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ سارے ہی یا کم از کم اکثر محدثین نے سوید بن عبدالعزیز کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خود امام بہقی نے اس کے بارے میں لکھا ہے، ضعیف بمرۃ لا يقبل منہ ما ينفرد به۔ سوید انتہائی ضعیف راوی ہے جس کی روایت میں منفرد ہو تو مقبول نہیں، جب کسی روایت میں یہ منفرد ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی۔ بہقی جوہرۃ النقی، نصف الرایہ اور اعلاء السنن کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ ابن معین نے کہا لیس حدیثہ بشیء، یعنی سوید بن عبدالعزیز کی حدیث سے کچھ نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا فی بعض حدیث ہی نظر، امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ سوید بن عبدالعزیز کی بعض احادیث کے اندر نظر ہے۔ نظر مطلب کیا؟ مطلب اس کے اندر گھپلا ہے، دیکھنا پڑے گا، اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ نظر مطلب اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا، مطلب امام بخاری کو تشفی نہیں ہے ان کی احادیث پر۔ ابن دوروقی نے کہا لیس بشیء، امام دوروقی فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سوید بن غفلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام احمد وغیرہ نے کہا ہے وہ ضعیف ہے۔ نیز امام احمد سے یہ بھی منقول ہے کہ سوید متروک راوی ہے۔ امام رسائی نے کہا لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے۔ ابو حاتم اس کو لین اور لین الحدیث، یعنی کہ حدیث کے معاملے میں ڈھیلا ہے کہ لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ اٹھائیے میزان الاعتدال جس میں یہ تفاصیل موجود ہے۔
اور حدیث جبیر بن مطعم کی چوتھی سند جو دار قطنی کے اندر بطری کے عمرو بن دینار ذکر کی گئی ہے، اور پانچویں سند جس کو طبرانی نے محمد بن منکدر کے طریق سے نقل کیا ہے، ان دونوں میں ابو معید کی وجہ سے ضعف ہے جس کا نام حفص بن غیلان الرعینی ہے۔ وہ دو روایتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابی معید عن سعید عن سلیمان بن موسیٰ عن عمرو بن دینار حدثہ عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ دار قطنی۔ دوسری حدیث ہے، دوسری روایت ہے عن حفص بن غیلان، ابو معید یہ حفص بن غیلان ہے، ابو معید اس کی کنیت ہے، اس کا نام ہے حفص بن غیلان۔ عن حفص بن غیلان عن سلیمان بن موسیٰ عن محمد بن منکدر عن جبیر بن مطعم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الطبرانی۔ چلیے اس میں ابو معید یعنی کہ حفص بن غیلان الرعینی انتہائی ضعیف ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اسحاق بن سیار النصیبی نے کہا ابو معید ضعیف الحدیث ہے، یعنی کہ حدیث کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہے۔ عبداللہ بن سلیمان بن اشعث نے کہا حفص بن غیلان ضعیف ہے۔ ابو حاتم نے کہا لا یحتج بہ، اس کی حدیث سے احتجاج جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس کی حدیث سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابو داؤد نے کہا، کیا کہا؟ کانا یری القدر یعنی بذالک، اور ایک دوسری جگہ کہا ہے قدری لیس بالقوی، یعنی ابو معید حفص بن غیلان قدری ہے، یعنی کہ فرقہ قدریہ سے تعلق رکھنے والا ہے، قوی نہیں ہے۔ دیکھیے تہذیب التہذیب لی ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 568۔ آگے چلیے، کتب رجال میں حفص بن غیلان کے بارے میں اگرچہ کچھ دوسرے حضرات کی توثیق بھی موجود ہے، مگر امام ابو داؤد نے جرح مفسر کے ہوتے ہوئے ان کی توثیق کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے الدرایہ فی تخریج الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 کے اندر لکھا ہے کہ دار قطنی نے اس کی حدیث کو 2 موصول سندوں کے ساتھ تخریج کی ہے، کما مرہ فی الطرق الخمس المذکورۃ آنفا، مگر ان دونوں کے اندر ضعف ہے۔ ایک کے اندر ضعیف راوی سوید بن عبدالعزیز ہے، اور دوسری میں حفص بن غیلان جس کا ضعیف ہونا ابھی بالتفصیل گزرا۔ یعنی ابن حجر اسقلانی نے الدرایہ فی تخریج الہدایہ کے اندر دار قطنی کی یہ 2 حدیثیں نقل کی ہیں، ان دونوں کے اندر 2 راوی ہیں، ایک میں سوید بن عبدالعزیز ہے اور دوسرے میں حفص بن غیلان ہے، اور اسماء رجال کے ماہرین کے نزدیک یہ دونوں راوی انتہائی ضعیف ہے۔ یہ ساری تحقیق ابو زید ضمیر صاحب کو پتہ تھی، لیکن انہوں نے بیان نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں، انقطاع سند، اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، یعنی کہ جبیر بن مطعم کی جو روایت ابو زید نے پیش کی ہے اس کی سند میں بھی کیا ہے؟ انقطاع ہے۔ دیکھیے حدیث جبیر بن مطعم کی پہلی سند جو بطریق سلیمان بن موسیٰ عن جبیر بن مطعم مروی ہے، یعنی جس کے اندر سلیمان خود جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں، وہ منقطع ہے، کیونکہ سلیمان کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں سلیمان بن موسیٰ لم یدرک جبیر بن مطعم، یعنی سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم کو نہیں پایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں فیہ انقطاع لأن سلیمان بن موسیٰ لم یدرک جبیر بن مطعم، اس روایت میں انقطاع ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس روایت میں انقطاع ہے کیونکہ سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم کو نہیں پایا۔ ابو زید ضمیر صاحب اور اہل حدیث علماء جانتے تھے کہ اس حدیث میں سندن متنن بہت اضطراب ہے، لیکن انہوں نے نقل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اپنے ماننے والوں کو مغالطہ دے سکے۔ چلیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر انقطاع کا حکم لگایا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 168، تنظیم الاشتات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 اور شرح السنہ صفحہ نمبر 151 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔
آگے چلیے، حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی دوسری سند جو بطریق عبد الرحمن بن ابی حسین مروی ہے، جو 5 میں نے طرق بتایا اس میں سے آخری جو طرق ہے جو عبد الرحمن بن ابی حسین سے مروی ہے، اس میں بھی انقطاع ہے، اس لیے کہ عبد الرحمن کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں ہے۔ بزار نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے لو یلقى ابن ابی حسین جبیر بن مطعم فیکون منقطعا، یعنی ابن ابی حسین کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے۔ دیکھیے تنظیم الاشتاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482، عمدۃ القاری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 148۔ آگے چلیے، اس مقام پر علامہ ظفر احمد تھانوی علیہ رحمہ، ظفر احمد تھانوی اعلاء السنن کے مصنف نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی حسین کو کسی نے روات کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا۔ علامہ ظفر احمد تھانوی اعلاء السنن کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی حسین کو کسی نے روات کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا، یعنی کہ یہ راویوں میں سے تھا ہی نہیں۔ بھائی راویوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے نا، راویوں کی لسٹ کے اندر اس کو شمار ہی نہیں کیا، اور یہ حدیث دراصل عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین عن جبیر بن مطعم کی روایت سے ہے۔ حاشیہ نصب الرایہ کے اندر بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر بھی فرماتے ہیں والصواب عبداللہ بن عبد الرحمن بن حسین، تہذیب التہذیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 290، اور بزار سے منقول ہے کہ عبداللہ کی ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی سند میں انقطاع ہے، اور انقطاع ہونے کی وجہ سے یہ روایت مردود ہے۔ ابو زید ضمیر صاحب جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سوال کے جواب میں اپنی پیش کردہ حدیث کی سند ذکر نہیں کی۔ دیکھیے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، اعلاء السنن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 233۔ الغرض معلوم ہوا کہ جبیر بن مطعم کے طرق خمسہ مذکورہ میں سے 2 طریق، یعنی کہ جبیر بن مطعم کی جو روایت 5 سندوں سے مروی ہے تو اس کی 2 سندوں میں سلیمان عن جبیر اور سلیمان عن عبد الرحمن عن جبیر یہ ضعف سے خالی ہے، لیکن انقطاع سے محفوظ نہ ہونے کے سبب ساقط الاعتبار ہو گئے۔ دو سند کے اندر سلیمان عن جبیر اور سلیمان عن عبد الرحمن عن جبیر یہ انقطاع سے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہو گئے۔ علامہ ابن القیم نے الہدا کے اندر تحریر فرمایا ہے ان حدیث جبیر بن مطعم منقطع لا يثبت وصله، یعنی جبیر بن مطعم کی حدیث منقطع ہے اور اس کا موصول ہونا ثابت نہیں۔ دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 142، یعنی کہ صاحب نیل الاوطار نے اپنی کتاب کے اندر علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب الہدا سے نقل کیا ہے کہ علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ جبیر بن مطعم کی حدیث منقطع ہے، اس کا موصول ہونا ثابت نہیں ہے۔ آگے چلیے، محشی زاد المعاد شیخ شعیب ارنوت نے بھی اس حدیث کو منقطع قرار دیا ہے۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ نمبر 218۔ آگے چلیے، امام راضی احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں جبیر بن مطعم کی حدیث جو ابن ابی حسین کے طریق سے مروی ہے، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا لم يسمعه ابن ابی حسین من جبیر بن مطعم واکثر روایته عن صحب۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے جبیر بن مطعم کی روایت کے بارے میں؟ اس حدیث کو ابن ابی حسین نے جبیر بن مطعم سے سن کر نہیں بیان کیا، اور ابن ابی حسین کی اکثر و بیشتر روایتیں سہو کا شکار ہوا کرتی تھی، سہو غلطیوں کا شکار ہوا کرتی تھی۔ کون لکھ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل، یعنی کہ
ابو زید ضمیر صاحب نے مسند احمد کی جس روایت کا حوالہ کیا ہے اس روایت کے تعلق سے اس روایت کے خلاف خود امام احمد بن حنبل کی گواہی موجود ہے۔ دیکھیے احکام القرآن للجساس الرازی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68، مطبوعہ بیروت لبنان۔ تو یہ تھا ابو زید ضمیر صاحب کی بیان کردہ حدیث کا حال۔ آگے اگر چلا جائے تو اس کے متن کے اندر بھی کیا ہے، بہت سارا کیا ہے، اضطراب ہے، کیا ہے، بہت سارا اضطراب ہے۔ ان تمام اضطرابات اور ضعف راوی کی وجہ سے جبیر بن مطعم کی یہ روایت کیا ہے، مردود ہے۔ لیکن ابو زید ضمیر صاحب نے اپنے ماننے والوں کو اس روایت کی سند پڑھ کر نہیں سنائی۔ اگر روایت کی سند پڑھ کر سنا دیتے تو ابو زید ضمیر کا بھید کھل جاتا۔ تو جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ ایام قربانی صرف 3 دن ہیں۔ نمبر 1 10 ذی الحجہ، نمبر 2 11 ذی الحجہ، نمبر 3 12 ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے 3 دن قربانی ہی کیا ہے، مشروع ہے اور ثابت ہے۔ چوتھی دن کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زائد رکھنے کو منع کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے نبی نے 3 دن قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی 3 دن ہی ثابت ہے، 3 دن ہی ثابت ہے اور چوتھے دن کوئی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح دین کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔